پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی سچی کہانی جنت سے زمین پر۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا پر اربوں انسان بس رہے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے تو کوئی یہودی، کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو کوئی افریقہ میں آباد ہے، کوئی ایشیا کا رہنے والا ہے تو کوئی یورپ کا باشندہ ہے۔ یہ سب لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد کیسے ہو گئے؟ تو دیکھیے، یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ سے اسی طرح آباد نہیں رہی جس طرح کہ ابھی آج کل آباد ہے۔ اس کے چپے چپے پر انسان آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا اور انہیں اس دنیا میں بسایا۔ انہی دونوں سے اور ان دونوں کی اولاد سے یہ سب انسان پیدا ہوئے جو آج کل دنیا میں آباد ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج کل جو کروڑوں لوگ آباد ہیں اس دنیا میں، تو وہ سب ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور دنیا کے سب لوگ انہی کی نسل سے آگے چل رہے ہیں۔ پہلے سب لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے اور سب کا مذہب بھی ایک ہی تھا۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا مذہب کون سا تھا؟ تو جو دنیا کا سب سے پہلا اور سچا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اسلام آج سے کوئی 1400 سال پہلے عرب میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے رسول آئے اور ہر رسول نے لوگوں کو اسلام ہی کی تعلیم دی۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کے رسول کی پیروی کرنا۔ گویا ہر رسول کی امت مسلمان ہی تھی۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی ابتدا میں دنیا کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، مگر جوں جوں آبادی بڑھتی گئی وہ زمین میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی اور مختلف قوموں اور قبیلوں میں لوگ بٹ گئے۔ اب ان کی زبانیں، ان کے لباس، ان کے رنگ روپ اور ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے الگ ہو گئے۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے۔ زمین میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، آسمان کو چاند، سورج اور ستاروں سے سجایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فرشتے زمین کے انتظام میں لگے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ دنیا جو ہے یہ ایک عظیم سلطنت ہے۔ اس عظیم سلطنت کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنی حکومت کے مختلف محکموں کا کام مختلف عہدیداروں کو سپرد کر دیتے ہیں، کوئی فوج کا انتظام کرتا ہے، کوئی ملک کے اندر امن و امان قائم کرتا ہے، اور کوئی جو ہے عدالتوں کی نگرانی کرتا ہے، کسی کے سپرد تعلیم کا محکمہ ہوتا ہے اور کسی کے سپرد خوراک کا محکمہ ہوتا ہے، اور کوئی عام لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم سلطنت کے انتظام میں جس مخلوق سے کام لیتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے گویا اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں جو اس کے فرمان کے مطابق ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہر فرشتے کے ذمے کوئی خاص کام ہوتا ہے۔ انہی فرشتوں میں ایک جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی بھیجتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں اور وہ ہماری اچھی بری بات کو دیکھتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر شخص کا نامہ اعمال ہوتا ہے، یعنی زندگی کا پورا حساب موجود رہتا ہے۔ قیامت کے روز ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا اعمال نامہ اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا اعمال نامہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہوگا اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اس زمین پر، اسے میں زمین میں بسا رہا ہوں۔ میں اسے کہوں گا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو درست رکھے، مگر اسے کسی حد تک اپنی مرضی پر چلنے کی آزادی بھی دی جائے گی۔ فرشتوں نے یہ بات سنی تو حیرت میں رہ گئے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس نئی مخلوق کو اپنی مرضی پر چلنے کی آزادی مل گئی تو دنیا کے انتظام میں ضرور خرابی پیدا ہوگی۔
چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اگر ایسا کیا گیا تو ہمارے خیال میں زمین کا انتظام بگڑ جائے گا، آئے دن لوٹ مار کا بازار گرم رہے گا، خون خرابے ہوں گے اور زندگی وبال ہو جائے گی۔ ہم آپ کے فرما بردار غلام ہیں، آپ کے حکم کے مطابق کام میں لگے رہتے ہیں اور سارے جہان کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے اور زمین پر بسانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، پھر انہوں نے اللہ پر اعتراض کرنے کی جرت کیسے کی؟ تو بچوں، یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کی کیا مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک آزاد مخلوق کے ہوتے ہوئے دنیا کا انتظام خرابی سے کیسے بچ سکتا ہے، اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ یہ ایک سوال تھا، کوئی اعتراض ہرگز نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے میں ایک مصلحت ہے جس سے میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نئی مخلوق یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں دنیا کی ساری چیزوں کے نام بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ کون سی چیز کس کام آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور فرمایا، ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اب ان چیزوں کے نام اور کام آپ نے ہمیں بتائے ہی نہیں تو ہم ان کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ کی ذات بے عیب ہے، آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں، زمین میں بسانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ فرشتوں کو بھی دنیا کی چیزوں کا علم دیا تھا، لیکن شاید ان کو ہر چیز کا علم نہیں ملا، بلکہ ان کا علم اپنے اپنے محکمے کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ جو فرشتے ہوا کا انتظام کرتے ہیں وہ ہوا کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہوں گے، مگر خوراک کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں ہوگا۔ یہی حال درست فرشتوں کا بھی ہوگا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا علم دیا تھا، اس لیے ان کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ وسیع تھا۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتا دیا کہ میں انسان کو عمل کی آزادی کے ساتھ ساتھ علم بھی دے رہا ہوں۔ بے شک انسان آزادی کو غلط طریقے پر استعمال کر کے اس میں یعنی کہ دنیا میں زمین میں فساد بھی برپا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے ہمارے دیے ہوئے علم سے فائدہ اٹھایا اور ہماری مرضی کے مطابق کیا تو دنیا کو نیکی اور بھلائی سے بھر دے گا اور اسے بہشت کا نمونہ بنا دے گا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل انسان اپنی آزادی کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہر طرف فتنہ اور فساد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ انسان کا دشمن ہوا ہے، ایک قوم دوسری قوم کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، آئے دن قوموں کے درمیان خوفناک جنگیں ہوتی ہیں اور دنیا بہشت کے بجائے دوزخ کا نمونہ بن کر رہ گئی ہے۔ انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، بلکہ اپنی من مانی کر رہا ہے۔ یہی ساری خرابی کی جڑ ہے۔ اگر لوگ اللہ کے حکم پر چلنے لگیں تو دنیا کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا چکے تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، یعنی کہ اس کا ایک مقصد تھا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت کے عہدیدار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی اس سلطنت کے اندر انسان کو آباد کر رہا تھا اور اسے ایک حد تک اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی آزادی بھی دے رہے تھے، اس لیے وہ فرشتوں کو بتانا چاہتے تھے کہ انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ انسان کو خدا کی دی ہوئی آزادی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے، وہ جو کرنا چاہے تو اس کے لیے نیکی کرنے کی سہولتیں پیدا کی جائیں، اور اگر کوئی وہ برا کام کرنا چاہے تو بھی فرشتے اس کا راستہ نہ روکیں بلکہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آدم کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابلیس کون تھا؟ کیا وہ بھی کوئی فرشتہ تھا؟ نہیں، ابلیس کسی فرشتے کا نام نہیں۔ فرشتے تو خدا کے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں، ان کی کیا مجال کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑے۔ ابلیس ایک جن کا نام ہے، اسی کو شیطان بھی کہتے ہیں، جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھ کر ابلیس شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ سکیں۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے میرا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے اونچا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے یہ بڑی بیوقوفی کی بات کی۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کی طرح اپنے رنگ، روپ، ذات، برادری پر بہت اتراتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھتے ہیں، مگر یہ بڑا غلط خیال ہے۔ آدمی کی بڑائی اس کے رنگ یا خاندان یا ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اخلاق اور اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہیں وہ اونچا اور عزت والا ہے، اور جس کے اخلاق اور اعمال برے ہیں وہ نیچا اور ذلیل انسان ہیں۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل تو نسل، رنگ، زبان اور علاقے کی بنیاد پر جتھا بندی ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی یہ وبا پھیل رہی ہے۔ اسلام اس قسم کی جتھا بندی کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ اسلام لوگوں کو ایک خدا کی بندگی اور نیکوکاری کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان کی دو ہی جماعتیں ہونی چاہیے، ایک اسلام اور ایمان کے حامیوں کی جماعت اور دوسری کفر اور گمراہی کے حمایتیوں کی جماعت۔ اسلام اور ایمان کے حمایتیوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اور کفر اور گمراہی کو مٹانے کی کوشش کریں، اپنی صفوں میں انتشار نہ پیدا ہونے دیں اور نہ کافروں کے ساتھ ساز باز رکھیں۔ جو شخص مسلمانوں کو نسل، رنگ اور علاقے کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور دشمنی اور عداوت پر اکساتا ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے اندر پنپنے کا موقع نہ دیں۔ ابلیس کا بے جا گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکار دیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ، تم پر قیامت تک کے لیے لعنت رہے گی۔ مگر ابلیس پھر بھی اپنی غلطی پر پشیمان نہ ہوا، اسے ذرا بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، بلکہ اپنی شرارتوں کو جاری رکھنے کے لیے اس نے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ کیا تھا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی جانب میں عرض کی، پروردگار، کیا یہ آدم اس قابل ہے کہ تو اس پہ مجھ پر فضیلت دے؟ اچھا، اب مجھے بھی مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کر لی اور فرمایا، اچھا تم قیامت تک زندہ رہو گے۔ اس پر وہ بولا کہ آدم کی وجہ سے مجھ پر لعنت اور پھٹکار پڑی ہے، میں اسے اس کا بدلہ لے کر رہوں گا، میں اسے اور اس کی اولاد کو بہکانے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا اور پورا زور لگاؤں گا، میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا اور پھر ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر ان کو سبز باغ دکھاؤں گا اور انہیں تیری راہ سے، سیدھی راہ سے بھٹکانے کی اور گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اس نے جب 4 راستے بتا دیے، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، لیکن 2 راستے وہ چھوڑ گیا، یعنی کہ اوپر کا راستہ اور ایک نیچے کا راستہ۔ اوپر کا راستہ یعنی کہ دعا کا راستہ، جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور دوسرا نیچے کا راستہ یعنی کہ سجدے کا راستہ، کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جو شیطان ہے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اور وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے کہ جب ایک مسلمان جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ جس سجدے سے میں نے انکار کیا تھا تو یہ بندہ کیوں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جیسا کرے گا، جو شخص تیرے کہے میں آ کر ہماری نافرمانی کرے گا وہ بھی تیرے ساتھ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ میرے نیک بندے کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، میں انہیں تیری شرارتوں سے بچاتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں آباد کر دیا گیا۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے نا، نہیں، آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا اور زمین پر بھیجنے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے ان دونوں کو جنت میں رکھا اور کہا یہاں فراغت سے رہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ وہ درخت جس بھی چیز کا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ اس درخت میں کوئی خرابی تھی یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ آدم علیہ السلام اور حوا میرے حکم کی کتنی پیروی کرتے ہیں یا اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کو ان کی اولاد کو بہت ضروری سبق سکھانا چاہتے تھے۔ تو ابلیس جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا، چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو پھر خود ہی اس کا جواب دینے لگا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تمہیں اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، میری بات مانو اور اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہ کر اطمینان کی زندگی بسر کرو۔ دیکھو میں تمہارا سچا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ابلیس نے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ آدم اور حوا ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام دونوں کو ہی شیطان نے بہکایا اور اس مکار کی باتوں میں آ کر دونوں نے دھوکہ کھایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہیں بہکایا تھا، حضرت حوا کو بہکایا تھا اور حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا تو تب انہوں نے پھل کھایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے دونوں کو بہکایا تھا۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب انہوں نے پھل کھا لیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو یکایک ان کی حالت غیر ہو گئی، جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ وہ ننگے ہو گئے ہیں تو پریشان ہو کر جلدی جلدی درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ اب ان کے لیے جنت میں ایک وقت گزارنا مشکل ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ جنت کی آب و ہوا ان کی طبیعت کے موافق نہیں رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی اور گھبراہٹ کو دیکھ کر فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا اور تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، مگر تم اس سے دھوکہ کھا گئے اور اسے اپنا دوست اور خیرخواہ سمجھ لیا۔ اب تم جنت میں نہیں ٹھہر سکتے، زمین پر اتر جاؤ۔ شیطان نے کہا تھا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تو یہ اس نے جھوٹ بولا تھا، بلکہ وہ اسی طرح انسان کو سبز باغ دکھا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے راستے سے ہٹاتا ہے اور گمراہی اور تباہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بے حد پشیمان ہوئے، اب آدم اور حوا بے چین تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا معاف کروائیں، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں اور کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی پر رحم فرما کر انہیں یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمارا قصور معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ آدم اور حوا نے ان الفاظ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور بھول چوک کی وجہ سے جو گناہ کا دھبا ان کے دامن پر لگ گیا تھا اسے دھو ڈالا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو جوں ہی اپنی غلطی کا علم ہو جائے فوراً خدا تعالیٰ کے حضور سچے دل سے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔
آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کہانی ختم ہو گئی، نہیں نہیں، کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کی توبہ قبول فرمانے کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا، لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا قصور معاف کر دیا تو پھر انہیں زمین پر کیوں بھیجا؟ تو شاید آپ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ ان کو اور ان کی اولاد کو زمین پر آباد کر کے یہی گزر بسر کریں۔ جنت میں تو انہیں چند روز کے لیے ٹھہرایا گیا تھا مہمان کے طور پر، اور وہاں آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، مگر آدم اور حوا اپنی غلطی پر پشیمان ہوئے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح وہ اس گناہ کی سزا سے بچ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا تو فرمایا تمہیں ایک خاص مدت تک زمین پر زندگی بسر کرنی ہوگی، مگر شیطان کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں ہماری فرما برداری کے راستے سے ہٹا کر تباہی کے راہ پر ڈالنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھنا، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اسے اپنا دوست نہ بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہاری رہنمائی کے لیے ہدایتیں بھیجتا رہوں گا، جو لوگ میری ہدایتوں کی پیروی کریں ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور رنج کا اندیشہ نہیں، مگر جو ان ہدایتوں کو قبول کرنے سے انکار کریں گے انہیں دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آدم اور حوا زمین پر آباد ہو گئے اور ان کی نسل بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی تاکید کریں۔ اب جب تک آپ زندہ رہے پوری کوشش کی کہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے، اس لیے اس کے مرتبے کے لحاظ سے اس کے لیے جنت ہی مناسب اور موزوں جگہ ہے، مگر اسے کام بھی تو اپنے مرتبے کے مطابق کرنے چاہیے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، جو لوگ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں جنت میں آباد کرے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مگر جو شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے وہ مرنے کے بعد بھی جنت سے محروم رہیں گے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو بچوں، آج کی ہماری کہانی جنت سے زمین پر مکمل ہوئی۔ اور بھی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔